السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ آج ہم آپ سے جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے۔ جی ہاں ناظرین کرام، سبھی حضرات جانتے ہیں، ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ تقریباً 6 مہینے سے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جیل کے اندر بند ہیں، اور مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے ایک دردناک افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے سامنے کہ مفتی صاحب قبلہ جہاں پر اس وقت موجود ہیں، مفتی صاحب قبلہ کی طبیعت کافی علیل ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے، اور آپ کی دماغ میں درد ہے، پیٹھ میں درد ہے، اور آپ کے پریوں میں درد ہے، اس طریقے سے کہ مفتی صاحب قبلہ جب گرے تھے تو اس کی وجہ سے آپ کے پریوں میں بھی درد ہے۔ کل ملا کر کے مفتی صاحب قبلہ جس وقت آپ کو اریسٹ کیا گیا تھا، اس وقت اس کے آس پاس، اس کے قریب مفتی صاحب قبلہ، اس سے پہلے یا اس سے قبل مفتی صاحب قبلہ سوچ رہے تھے اپنی MRI یعنی CT اسکین کرانے کے حوالے سے، لیکن تب تک کہ مفتی صاحب قبلہ CT اسکین کراتے، اس سے پہلے ہی یہ معاملہ مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ پیش آیا کہ مفتی صاحب قبلہ کو اریسٹ کر لیا گیا۔ تو مفتی صاحب قبلہ کی نہ MRI ہو سکی ہے، نہ CT اسکین ہو سکا ہے، نہ مفتی صاحب قبلہ کی کوئی جانچیں ہو سکی ہیں، نہ رپورٹیں، تاکہ اس چیز کا علاج چل سکے، اور مفتی صاحب قبلہ عام قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ کافی پریشانیوں میں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگ بالخصوص مفتی صاحب قبلہ کی آواز بن کر کے ان کے لیے دعا کیجئے گا، ان کی سپورٹ میں کھڑے رہیے گا، اس لیے کہ ناظرین اکرام وہ شخص اکیلا پڑنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ مرد مجاہد اکیلا تنہا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگا تو پھر کوئی ایسا شخص میری نظر میں ایسا موجود نہیں ہندوستان کی سرزمین پر کہ جو حضور کی ناموس کے لیے اپنی جانوں کو اس طریقے سے داؤ پہ لگائے جیسے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے اپنے خاندان، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ایک ہی دل میں ارادہ کیا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ یہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، اور ناظرین ہم آپ کو بتا دیں تقریباً 6 مہینے تو حضرت کو جیل کے اندر ہو چکے ہیں، اور جس شخص پر، جس انسان پر پاسا کو امپوز کیا جاتا ہے، پاسا ایکٹ کو لگایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے خبر یہ مل پا رہی ہے کہ جس پر بھی پاسا ایکٹ لگتا ہے اس کو تقریباً 1 سال تک جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ مفتی صاحب قبلہ کو اتنا وقت ابھی اور جیل کے اندر رہنا پڑے، لیکن ناظرین جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، سننے میں آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ 6 مہینے اور ابھی حضرت کو جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے اس طریقے کا کچھ معاملہ پیش آئے حضرت کے ساتھ کہ آپ کو اور جیل میں رہنا پڑے، لیکن حضرات ناظرین یہ تو صرف بات ہی تو ہے کہ 6 مہینے رہنا پڑ سکتا ہے، لیکن ابھی کوششیں تو آپ کو کوششوں سے تو نہیں ہٹنا چاہیے پیچھے، اپنی کوششیں برقرار رکھنا چاہیے، اپنی محنتوں کو جاری رکھنا چاہیے، اس لیے کہ محنتوں کا پھل انشاءاللہ بہت جلد ملتا ہے اور ضرور ملتا ہے۔ اب مفتی صاحب قبلہ جہاں پر ابھی ان کا کیس چل رہا تھا وہاں سے ڈسمس کر دیا گیا، خارج، آپ کی ضمانت کو خارج کر دیا گیا ہے، عرضی کو داخل خارج کر دیا گیا ہے۔ اب مفتی صاحب قبلہ کے وکیل جسٹس وورا تو وہ اب کیس کو وہاں سے لا کر کے سپریم کورٹ دلی میں پیش کیا جائے گا۔ اب ناظرین یہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کا کیس جب دلی آئے گا تو وہاں آ کر کے 1 دن 2 دن میں فیصلہ سنا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا ناظرین۔ یہ اس میں نیا مدعا ہے اور اس میں طریقے سے کام ہونا ہے، جس طریقے سے ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، شرائط ہوتے ہیں، اس طریقے سے کام کو ہونا ہے۔ اب ہونا کیا ہے مفتی صاحب قبلہ کے کیس میں کہ جب مفتی صاحب قبلہ کی پہلے فائل بھیجی جائے گی، فائل لگائی جائے گی، اس کے بعد میں سنوائی ہوگی، تو تقریباً اس میں 20 سے 25 دن کا ٹائم لگ سکتا ہے، یعنی 4 ہفتوں کا ٹائم لگ سکتا ہے۔ اب ناظرین کرام کم سے کم 1 مہینے کا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے۔
ہر چیز نئے طریقے سے ہونا ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کے اوپر جو چیزیں جو آروپ ہیں جو آپ کو اوپر لگائے گئے ہیں کہ کیسز کی یہ اور وہ اس طریقے سے وہ سبوں کو چھان بین اچھی طریقے سے کی جائے گی، اور ہر چیز کی چھان بین کو کرنے کے بعد تب جا کر کے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ اور آپ کے وکیل جو ہیں آپ کی طرف سے کافی محنتیں کر رہے ہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے کافی محنتیں مشقتیں کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا مفتی صاحب قبلہ کو رہائی عطا فرمائے، اور جو ان کو پریشانیاں ہیں جیل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کافی بیمار ہیں، پریشان ہیں، جیل کے اندر وہ قید ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ وہ شخص اپنے آپ کو کبھی یہ محسوس نہ کر لے کہ یار میں اکیلا ہوں۔ اس طریقے سے کوئی خیال دل کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ آپ لوگ جب ان کو دعاؤں میں یاد خاص طریقے سے رکھیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ دیکھیے ناظرین، میں جانتا ہوں بخوبی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ آپ لوگ ان کے لیے بالخصوص دعا بھی کر رہے ہیں، اپنے بچوں سے بھی دعا کرا رہے ہیں اور اپنے ملنے والوں سے بھی دعا کرا رہے ہیں، لیکن اس دعا کا آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ کی دعا رائے گاہ نہیں جائے گی۔ مجھے میرے رب کی ذات پر پورا مکمل بھروسہ ہے۔ میرے رب کی شان بہت بلند و بالا شان ہے، اس کی حکمت، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ جیل میں ہی بند ہے، تو اس میں بھی کچھ میرے رب کی بہتری ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمیں اپنی کوششوں سے نہیں ہارنا ہے، اپنی ہمتیں نہیں توڑنی ہے، ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اس لیے کہ ہمیں تو صرف مفتی صاحب قبلہ کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس لیے کہ نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے، کس کی دعا کرنے کا انداز رب کو پسند آ جائے، اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے وسیلے سے مفتی صاحب قبلہ کو رہائی عطا۔ بالخصوص طریقے سے مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے آپ لوگ دعا کیا کریں، ہر نماز میں ان کو یاد رکھیں، ہر وقت میں ان کو یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا مجاہد ہے، ایک ایسا فرد ہے، صرف اور صرف جس نے پورے ہندوستان کی سرزمین پر جب نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی تو کوئی اور نکل کر کے میدان میں نہیں آیا، خانقاہوں کے پیر نہیں آئے، جو پیرا مریدی کرتے پھر رہے ہیں، پیسہ لوٹ رہے ہیں، یہ لوگ نہیں آئے، نقلی پیر نہیں آئے نکل کر کے، یا انگوٹھیوں والے بابا نکل کر کے نہیں آئے، جب نبی کی ناموس پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے، نبی کی شان پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، تب اس وقت کے عالم میں یہ میری رضا کا شعر، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نکل کر کے میدان میں آ گئے، اور نرسنگا نند نے جب چیلنج کیا تھا کہ آؤ میدان میں رام لیلا گراؤنڈ میں، تو مفتی سلمان اظہری نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ حضور کے وسیلے سے زندگی ملی ہے۔ اور اس ظالم سے یہ کہتے ہوئے انہوں نے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ حضرات، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ کو ہر وقت دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے بچوں سے بھی دعا کرائیے گا، اور اپنے احباب دوستوں میں بھی ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب کمائیے گا، اور مفتی صاحب قبلہ کی ویڈیوز کو آگے پہنچائیے گا، تاکہ یہ مفتی صاحب قبلہ کی خبر کو لے کر کے کچھ لوگ کافی پریشان رہتے ہیں کہ بھائی ضمانت کب ہوگی، رہائی کب ہوگی، کب چھوٹیں گے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، کیا چھوٹ گئے ہیں؟ تو جھوٹی خبر دینے سے تو ہم باز رہتے ہیں، ہمارے چینل سے تو انشاءاللہ آپ کو نیو ویڈیوز روزانہ اپڈیٹ مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے ملتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے بنے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔